بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں. اس سے پہلے اسی رکوع کے شروع کے اندر منافقین کی صفات بیان فرمائی. مومنین کی صفات کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے دوست اور ولی ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ مومنین ان کو کرنا کیا چاہیے؟ ان کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ قرآن کریم مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کی صفات ایک ساتھ بیان فرما رہا ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ سب سے پہلی صفت مومنین کی کہ وہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور اسی کے اوپر بس نہیں کہ صرف لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہے. صرف اتنا کام نہیں کہ دوسروں کو حکم کیا اور خود کو بھلا دیا، نہیں، بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام، جو فرائض اور جو شریعت مطہرہ کی طرف سے جو احکامات ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان تمام کو اچھی طرح بخوبی ادا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کا بھی حق ادا کرتے ہیں. اور ساتھ میں ان تمام کام کرنے کے اندر اپنی من چاہی نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا کرنے کا، جس انداز میں، جس طریقے پر کیا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں. اپنی من چاہی جو ہے اس میں نہیں کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان تمام کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی ان مومنین کے لیے جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو، ان صفات کو پورے کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کا انعام بیان فرما رہے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان مومنین اور مومنات سے ایسے باغات کا کہ جس کے نیچے سے نہری جاریں ہوگی. اور صرف اسی کے اوپر بس نہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ دنیا کے اندر ان کے اوپر رحم فرمائے گا اور ان کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی بہترین زندگی نصیب فرمائے گا، اور آخرت کے اندر ورضوان من اللہ اکبر، کہ جنت تو ملنے ہی والی ہے، اس سے بڑی جو نعمت کبریٰ اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار اللہ انہیں نصیب فرمائے گا. اسی کے برخلاف انہی آیتوں سے چند آیت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان فرمائی.
والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، کہ ان منافق مرد اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ برے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بھلے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتے، اس کے خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ان کا انعام کیا ہے؟ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافق حقیقت میں بہت بڑے گنہگار ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات فی نار جہنم، کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافق مرد اور عورتوں سے ہمیشہ جہنم کا اور ایسی آگ کا فیصلہ کیا ہے جو جہنم کے سب سے زیادہ نچلے طبقے کے اندر ہوگے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقی جو جہنم کے سب سے زیادہ نچلے طبقے کے اندر ہوگے۔ آج ہم خود اپنے حال کے اوپر غور کریں کہ ہم کن صفات کے ساتھ متصف ہیں۔ ہمارے اندر مومنین کی صفات ہے یا منافقین کی صفات ہے؟ مومن کی صفت تو سب سے پہلے کہ بھلی باتوں کا حکم کرے۔ بھلی باتوں کے حکم سے مراد یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا علم ہمیں ہے، چاہے وہ فرائض ہو، واجبات ہو، سنت ہو، یا جس اس شریعت مطہرہ میں اس کا جو درجہ ہے، اس درجے کے اعتبار سے ہم اس کا لوگوں کو حکم کریں۔ مثلا ایک شخص باپ ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے اور دیکھے کہ گھر والوں سے پوچھے کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ان کو سمجھائے اور کہے کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ بیٹا کاروبار کے لیے جا رہا ہے، بیٹے کو گھر سے نکلتے وقت نصیحت کرے کہ بیٹا دنیا چاہے ملے یا نہ ملے، رب کا حکم مت توڑنا، جب بھی نماز کا وقت ہو نماز کو ادا کرنا۔ یأمرون بالمعروف، وہ اپنے گھر والوں کو بھلائی کا حکم کر رہا ہے۔ بیٹی کو وہ اسکول بھیج رہا ہے، اپنی چھوٹے بچے ہیں یا بڑی بچی ہے تو اب بالغ ہو گئی، تو بچی کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک باپ، ایک ماں اپنی بچی کو سمجھائے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ دیکھ بیٹا اب تو بالغ ہو گئی، بغیر پردے کہ تجھے اس دروازے سے باہر نکلنا، کسی غیر محرم کا دیکھنا اور کسی کی نگاہ تیرے اوپر پڑنا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں، حرام ہے، تو پردہ کر کے جا۔ یہ اس نے اپنے مومن ہونے کی صفت ادا کی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے۔ آپ گھر گئے، اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے، آپ نے اس کو بہت شفقت کے ساتھ بلایا، بیٹا دیکھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پانی پینے کا یہ نہیں تھا، آئیے میں تمہیں بتلاتا ہوں، دیکھو پانی گلاس میں لو اور بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر اطمینان سے 3 سانس میں پیو، ہر سانس پر الحمدللہ کہو اور دعا پڑھو۔ اس طرح سے جو ہے تم اگر پانی پیو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا ہوگی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ایک سنت کو اس وقت زندہ کرے جب میری سنتیں جو ہے لوگ اس کو پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو اور اس کو پامال کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ گویا اپنے بیٹے کو وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے کر اس کو متبع سنت بھی بنا رہا ہے اور اپنا جو فریضہ مومن ہونے کا وہ بھی ادا کر رہا ہے۔ ہر ایک انسان کو، ہر مومن کا یہ فریضہ ہے، والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ہر مومن مرد اور عورتوں کے اوپر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ جو ہے ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ انسان کی 24 گھنٹہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنین کے اور مسلمانوں کے انسان کے پیدا فرمانے کا جو بیان کیا ہے فلسفہ، ہم اس کو بخوبی ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک انسان غور کر سکتا ہے کہ انسان کی 24 گھنٹہ زندگی، میری 24 گھنٹہ زندگی کس طرح سے عبادت میں گزرے۔ مجھے تو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، مجھے تو کمانا بھی ہے، مجھے تو گھر والوں کا کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، مجھے تو سونا بھی ہے، اگر پیشاب پانے کا تقاضا ہو تو استنجا کے لیے بھی جانا ہے۔ میری 24 گھنٹہ زندگی جو ہے وہ عبادت کے اندر کس طرح سے گزر سکتی ہے، میں 24 گھنٹہ زندگی عبادت میں کیسے گزار سکتا ہوں، یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں صحیح ہے، اعتراض صحیح ہے بالکل، اس لیے کہ ہم نے عبادت کا مفہوم نہیں سمجھا ہے۔ ہم نے عبادت کو صرف نماز اور مسجد تک کے محدود کر رکھا ہے، بلکہ عبادت تو انسان کی 24 گھنٹہ زندگی عبادت ہی عبادت ہو سکتی ہے اگر صرف 2 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1 اپنی نیت کو درست کرے، نمبر 2 نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور احکام شرعیہ ہے ان تمام کو جانے، اور جاننے کے بعد اس کے اوپر عمل کی جو ہے فکر کرے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مومن کی، ایک مسلمان کی 24 گھنٹہ زندگی ہمیشہ عبادت ہی عبادت میں گزر سکتی ہے۔ آپ ابھی مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ نے دایاں پیر داخل کیا سیدھا، اور دعا پڑھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کی، اور نیت کی کہ جب تک کہ میں نماز پڑھوں گا اور مسجد میں رہوں گا کہ اعتکاف کی حالت میں، تو یہ آپ کی پوری 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا وقت آپ کا یہاں صرف ہو رہا ہے عبادت میں۔ آپ مسجد کے باہر جا رہے ہیں، مسجد سے نکلتے وقت آپ نے بایاں الٹا پیر نکالا، دعا پڑھی اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کو تلاش کرتا ہوں، مانگتا ہوں، اور آپ میرے اوپر اپنے فضل کو یعنی رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ پھر اس کے بعد یہ سنت ادا کر کے جب باہر جا رہا ہے، راستے میں اپنے مسلمان بھائی ملا، اس کو آپ نے خوش دلی سے جو ہے سلام کیا، خندہ پیشانی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب ایک مومن بھائی کسی دوسرے مومن بھائی کو ہنستے ہوئے چہرے سے ملتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے حلال روزی کمانا بالکل فرض عین ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا ہر مومن مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اسی طرح حلال کمائی کمانا بھی یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ صرف یہ نیت کرے کہ اے اللہ تو نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے، حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے، میرے اوپر میری ذات کا اور میرے گھر والوں کا، میرے والدین کا، میرے بچوں کا نان و نفقہ میرے اوپر واجب ہے، میں ان کے ادائیگی کے لیے، تیرے رزقوں کو تلاش کرنے کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے میں جا رہا ہوں، اس کے اندر تو خیر و برکت نصیب فرمانا۔ یہ اس کا تجارت کے اندر اس نیت سے نکلنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے اور اس کے اندر 2 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تاجر اگر امانت داری اور سچائی کے ساتھ اور بغیر دھوکہ دیے ہوئے تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن خدا کی قسم میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں، ہاتھ پکڑ کر میں اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے تجارت کے اوپر، حلال روزی کے اوپر۔ لکھا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔
40 دن تک کہ اس کی نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن رزق حلال سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کے دلوں کے اندر نور کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر ہے کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ کے اندر یسألونک کا لفظ آیا ہے۔ دوسرے پارے میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، صحابہ کرام آپ سے پوچھتے کہ ہم کہاں خرچ کریں اپنے مال کو۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ تمہارے مال کے خرچ کرنے کا سب سے بہترین جو ہے جہاں مال خرچ کیا جائے وہ تمہارے سب سے پہلے والدین، تمہارے بھائی اور رشتہ دار، تمہارے اعزاء اور اقربا، اور اس کے بعد مسکین اور یتیم ہے۔ جو شخص اپنے حلال روزی سے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنا آپ کا لقمہ بھی حلال، اپنے والدین کا لقمہ بھی حلال، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی حلال روزی ڈالتا ہے، یہ قرآن کریم کی شریعت مطہرہ کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب سونے کے لیے عشاء کے بعد جاتا ہے اور عشاء کی نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر یہ ارادہ اور یہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ صبح کی نماز، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور باوضو ہو کر سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیت کے اوپر پوری رات سونے کی اس کی عبادت میں لکھتے ہیں۔ ایک شخص کو ہر ایک جو ہے کھانے پینے کا تقاضا ہے، استنجا وغیرہ کرنے کا تقاضا ہے، اس کو پیشاب پاخانے کے لیے بھی جانا ہے، لیکن اگر ایک شخص پیشاب پاخانہ تو وہاں کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ وہاں تو اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ اس نیت سے جا رہا ہے اور سنت کے مطابق جا رہا ہے، دعا پڑھ کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلتا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اور شریعت مطہرہ کے مطابق پاکیزگی حاصل کرتا ہے، پیشاب پاخانے کے بعد اچھی طرح پاکی حاصل کرتا ہے، پیشاب کے قطروں کو اچھی طرح خارج کرتا ہے اور گندگی کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن وغیرہ لکھی ہے، کراچی میں بہت بڑا ان کا مدرسہ، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب، ان کا معمول لکھا ہے کہ وہ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو اتنا وقت ضائع نہ ہو تو بیت الخلاء کے ڈبے کو صاف کرتے تھے، جب باہر نکلتے تھے تو اچھی طرح چاروں طرف پانی ڈال کر اور گندگی کو پورا صاف کر کے آتے تھے، تاکہ باہر سے آنے والا کوئی اور شخص بیت الخلاء میں جائے گا، صاف دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ ایک مومن بھائی کا دل خوش کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اس نیت سے جاتے تھے۔ بتاؤ یہ عبادت ہے یا نہیں؟ انسان کی 24 گھنٹہ عبادت ہی عبادت ہو سکتی ہے، صرف ایک نیت کو صحیح کر لے کہ مجھے اللہ کے پورے دن اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مجھے زندگی گزارنا ہے۔ اس کے برخلاف آپ منافقین کی صفات دیکھیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق مرد اور منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق کہتے کس کو ہے؟ جو اوپر سے زبان سے ایمان لے آئے اور اپنے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دشمنی رکھے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق ظاہری اور ایک نفاق باطنی۔ نفاق ظاہری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن نفاق باطنی کی علامت قرآن کریم یہاں بیان کر رہا ہے کہ منافقین کو، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، پہلی علامت بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پوری سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، دوسری علامت منافق کی، وہ اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اندر
جو مومنین کی صفات ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی جو ہے ہم کوشش کریں اور نیتیں کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے اندر مومنین کی جو صفات ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے اور منافقین کی صفات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔